ناظرین، احسان دعا خانہ کی طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کل ہر بندہ تقریباً 60% سے 70% تک اعصابی کمزوری کا شکار ہے اور قوت باء کی کمی کا شکار ہے۔ اس کے لیے ناظرین میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اعصابی کمزوری کی جو وجوہات ہیں اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اکثر معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب معدہ صحیح ورک نہیں کرتا، ناظرین معدے کی خرابی کی وجہ سے اکثر یہ معاملہ انسان کو درپیش ہوتا ہے، کیونکہ جب معدہ صحیح طرح کام نہیں کرتا، غذا کو جزو بدن نہیں بناتا، تو یہ معاملہ آ جاتا ہے۔ جب معدہ صحیح کام نہ کرے گا، ظاہر ہے جگر بھی کام نہیں کرے گا صحیح۔ اگر جگر کام نہیں صحیح کرے گا تو خون کی کمی ہوگی، اگر خون کی کمی ہوگی تو ظاہر ہے اعصاب بھی کمزور ہوں گے۔ اسی طرح بہت زیادہ مسائل اس میں درپیش ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، اور اعصابی کمزوری کی بے شمار وجوہات ہیں۔ جگر کی خرابی کی وجہ، اعصابی نظام میں خرابی جب ہوتی ہے تو عضو تناسل کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کل نوجوان بہت زیادہ بے راہ روی کا شکار ہیں، جس میں اغلام بازی، مشت زنی اور کثرت مباشرت، یہ چیزیں اعصاب کو بہت زیادہ کمزور کرتی ہیں۔ اگر کوئی بھی کام اعتدال کی حد میں کیا جائے تو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، جبکہ یہ جو نوجوان غیر فطری فعل میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اعصاب پہ بہت برا اثر ہوتا ہے، مریض بہت پریشان رہتا ہے اس معاملے میں۔ ناظرین، جو لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، غیر فطری طریقہ اپناتے ہیں، ہمیشہ وہ نقصان میں رہتے ہیں، کیونکہ اسلامی نظریہ سے بھی اس کا نقصان ہے۔ دین اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے، اور اگر یہ کام کیا جائے گا تو خرابی ہی پیدا ہوگی۔ آج کل کے نوجوان جب غلط طریقہ اپناتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں، تو فوری طور پہ عضو تناسل کو ٹھنڈے پانی سے دھو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اعصاب بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور اعصاب ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس فعل سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو اغلام بازی میں مبتلا ہیں، غیر فطری طریقے میں جو شامل ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں۔ یہ غیر فطری فعل اسلام میں بھی حرام ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس سے بچا جائے۔ اور جو لوگ کثرت مباشرت میں مبتلا ہیں، وہ بھی اعصابی نظام ان کا بہت زیادہ درہم برہم ہو جاتا ہے، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت خرابی پیدا ہوتی ہے۔ عضو تناسل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام نظام ایک اعتدال کی حد میں رکھ کر اگر فطری فعل کیا جائے تو اعصابی نظام خراب اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ویسے اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا ہے، بندہ ایج وائز آگے بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ کچھ پاکستان میں خوراک کی کمی، خوراک کا ٹھیک نہ ملنا، 2 نمبر چیزوں کا استعمال، ڈالڈا کا استعمال، یہ جو بے شمار ایسی غذا ہے ہماری، یہ بھی ہمیں 1 نمبر پاکستان میں ملنا بہت ہی ناممکن ہے اس وقت۔ تو ناظرین، میں اس کے لیے ایک نسخہ کارین کو سلیکٹ کیا میں نے ان کے لیے۔ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ عام اعصابی کمزوری کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی کوئی بھی علاج کرنا ہو اس کی ریزن دیکھی جاتی ہے، اس کی وجہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ مرض کیوں پیدا ہوا۔ جب تک اس مرض کا علاج نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ کا علاج نہیں کیا جائے گا، تو مریض کا ٹھیک ہونا ناممکن ہے۔
اس لیے سب سے پہلے اس کی وجہ دیکھنی چاہیے، جو بھی اس کی خرابی ہے اعصابی نظام کی یا کوئی بھی مرض ہے، اس کی ٹھیک طرح ٹریٹمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ بالکل مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں اعصاب کے لیے ایک نسخہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ بیمن سرخ 9 ماشے، بیمن سفید 9 ماشے، تودری سرخ 9 ماشے، تودری سفید 9 ماشے، تخم خربزہ 9 ماشے اور تخم پیاز سفید 9 ماشے اور تخم خماس 9 ماشے، تخم پٹنگن 9 ماشے اور تخم شلجم 9 ماشے، تخم کرفس 9 ماشے، موسلی سفید 9 ماشے، موسلی سیاہ 9 ماشے اور زعفران اگر اسپین کا مل جائے بہتر ہے، ورنہ ایرانی زعفران بھی استعمال کر سکتے ہیں، 1 تولہ زعفران اور کستوری خالص 1 ماشا، زنجبیل 9 ماشے۔ ناظرین، زعفران اور کستوری کو آپ علیحدہ ارگ بید مشک میں حرل کر لیں، باقی تمام اجزاء کو باریک پیس کر اچھی طرح 1 کلو گائے کا دودھ لیں، کسی برتن میں ڈال کر اس میں تمام اجزاء شامل کر لیں اور چولہے پہ چڑھا دیں، اور جب نیچے لائٹ بالکل مدھم رکھیں، بالکل مدھم لائٹ پہ اس کو پکائیں آہستہ آہستہ، اور کسی چمچ وغیرہ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ اسے ہلاتے جائیں۔ جب لئی گاڑھی سی ہو جائے تو اس کو چولہے سے اتار لیں، اتارنے کے بعد اسے باہر رکھ دیں سائڈ پہ۔ جب کچھ ٹھنڈا ہو جائے، تھوڑا سا مواد اس کا نارمل سا ہو جائے ٹھنڈا، اس میں آپ یہ زعفران اور جو کستوری وغیرہ کھرل کی ہوئی ہے وہ اس میں آپ شامل کر لیں اور اچھی طرح اس کو یکجان کر لیں، مکس کر لیں اس میں۔ جب وہ قوام گولی باندھنے کے قابل ہو جائے تو چنے کے برابر اس کی گولیاں تیار کر لیں اور کچھ اس کو نمی میں بچائیں، نمی سے بچائیں اسے جہاں تک ہو سکے، نمی میں نہیں رکھنا۔ اس کو ایئر ٹائٹ جار میں، شیشے کا جار لے لیں، اس میں رکھ لیں اور بیسن وغیرہ اس کے ساتھ لگا لیں، گولیوں کے اوپر بیسن لگا کے گولیاں محفوظ رکھ لیں تاکہ آپس میں جڑے نہ۔ یہ گولی، ایک گولی آپ نے تقریباً 4-5 بجے نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو استعمال کرنی ہے اور 21 دن کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے اعصابی کمزوری کا نظام آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ میڈیسن تیار نہیں کر سکتے تو احسان دعا خانہ سے تیار بھی مل سکتی ہے، آپ ایک کال کریں اور انشاءاللہ بائی کوریئر آپ کو میڈیسن بھیج دی جائے گی۔